أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ توبہ پارہ نمبر 10۔ اور اگر کوچ نہ کرو گے تو تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر جانو، اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں اذن دے دیا جب تک نہ کھلے تھے، تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے، سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے، اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہ رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہے۔ انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی، اور فرمایا گیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوائے نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابیں دوڑاتے، فساد دوڑاتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹیں، یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا، اور انہیں ناگوار تھا، اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ فتنے ہی میں پڑے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے پھر جائیں۔ تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو، مگر 2 خوبیوں میں سے ایک کا، اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے، یا ہمارے ہاتھوں تو اب راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، بے شک تم بے حکم لوگ ہو، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا، مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے، اور نماز کو نہیں آتے مگر ہارجی سے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے، اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں نہیں۔ ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں، اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ تو رسیاں توڑاتے ادھر پھر جائیں گے، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نرے نادار ہیں، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو
اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔